بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق اللہ العظیم۔ 13ویں سپارے کے شروع کی آیات پڑھی گئی ہیں۔ الحمدللہ رات تراویح میں 16 سپارے مکمل ہوئے۔ دعا کریں اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے نفس امارہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس واقعے میں سرخرو فرمایا اور پھر نبوت عطا فرمائی۔ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس کی قسم ہے نفس امارہ، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ دوسری نفس کی قسم ہے نفس لوامہ، جس کا 29ویں سپارے میں ذکر ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، ارجعی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ 30ویں سپارے میں سورہ فجر میں اس کا ذکر ہے۔ یہ 3 نفس ہیں۔ نفس کہتے ہیں انسان کے اپنے خواہشات کو۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ کی ترغیب دیتا ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اولاً ابتداءً ہر آدمی کا نفس امارہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا جہاد اصل تو اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، کہ انسان اپنے خواہشات کی نہ مانے، اپنے مزاج پر نہ چلے، انسان اللہ رب العزت کے احکامات پر چلے۔ جب انسان اس نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس نفس کی نہیں مانتا، تو پھر یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ پھر کیا مطلب نفس لوامہ کا؟ کہ جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو یہی نفس انسان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، کس کی تو نافرمانی کر رہا ہے، کس کے حکموں کو توڑ رہا ہے۔ پھر جب انسان اس گناہ سے بچتا رہتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اپنے نفس کی نہیں مانتا، تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب انسان مطمئن ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب انسان کو دنیا سے کسی چیز سے پرواہ نہیں ہوتی، کسی گناہ کی طرف انسان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا جو نفس ہوتا ہے وہ پیدائشی اور خلقتاً نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف گناہ کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ گناہ کا سرزد ہونا تو دور کی بات ہے، گناہ کا ذہن بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں پیدا ہوتا حضرات انبیاء علیہم السلام، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کہا ہی اس کو جاتا ہے جس سے گناہ کا خیال بھی کیا ہے اس کے دل میں، اس کے نفس میں پیدا نہ ہو۔ تو انبیاء علیہم السلام کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور تمام انسانوں کا جو نفس ہے یہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ جب انسان اس پر محنت کرتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ پھر جب انسان اس پر اور محنت کرتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں اپنے نفس سے بری ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ زلیخا کے ساتھ ہوا، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جیل گئے، جیل میں جا کر پھر وہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی، تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے آپ کو جیل سے باہر نکالا، پھر حکومت دی۔ وہ سارا ایک واقعہ ہے تفصیلی لمبا، اس کی طرف ہم نے نہیں جانا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ یہ گناہ کی ترغیب دیتا ہے، گناہ کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ انسان کا کام بنتا ہے کہ انسان نفس امارہ سے بچے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اے اللہ میرا نفس لوامہ بنا دے، نفس مطمئنہ بنا دے، نفس امارہ سے بچا۔ آگے فرمایا وقال اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس ٹائم جیل سے باہر آئے، بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے میں خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے
اس کی کیا تعبیر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال کیا ہے خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال قحط سالی آئے گی، اس کا انتظام اس طرح کرو گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے قحط سالی کے زمانے میں تمہیں قحط سالی سے نکال دیں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے پوچھا یہ کرے گا کون؟ یہ جو ترکیب آپ نے بتائی ہے اس ترکیب کو کرے گا کون؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ذمہ کر دیں آپ۔ یہاں پر مفسرین نے کچھ مسائل نکالے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ نکالا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کے لیے عہدہ طلب کیا۔ خود عہدہ طلب کرنا آیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ خود انسان اپنے لیے عہدہ طلب کرے یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، مگر چند شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پائے جائے تو اس شرائط کی بنیاد پر انسان اپنے لیے عہدہ طلب کر سکتا ہے۔ نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے کہ جو عہدہ یا جو منصب اس وقت موجود ہے انسان اپنے علاوہ کسی اور کو اس منصب کے لائق نہ سمجھے۔ انسان کو پوری رعایا میں یا بادشاہ وقت کو پوری رعایا میں اس آدمی کے علاوہ کوئی اور اس منصب کے لائق نہ ہو تو یہ آدمی اپنے لیے عہدہ طلب کر سکتا ہے۔ نمبر 2 دوسری شرط کہ اپنے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ میں اس عہدے کو حاصل کرنے کے بعد گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، اللہ کے نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں گا، جب میں سیٹ پا کر بیٹھ جاؤں گا تو کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں شریعت کے مطابق اور صحیح فیصلے کروں گا، یہ بھی انسان کو اپنے بارے میں اندازہ ہو۔ نمبر 3 انسان کوئی عہدہ حب جاہ حب مال دنیا اور مال کے طلب کے لیے انسان نہ حاصل کرے بلکہ خدمت خلق کے لیے حاصل کر رہا ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے انسان کر رہا ہو۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر انسان اپنے لیے عہدہ طلب کر سکتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے طلب کیا اور پھر انہوں نے انتظامات کر کے بھی دکھائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس ٹائم یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا اور قحط کا زمانہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے شاہی محل میں یہ حکم دیا ہوا تھا کہ 1 ٹائم کھانا پکے گا، 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا نہیں پکے گا۔ کسی نے کہا کہ آپ خود بادشاہ ہیں اور آپ 1 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے یہ آرڈر اس لیے دیا ہے کہ اگر میں بھوکا رہوں گا تو جس عوام پر قحط آیا ہوا ہے اس کی قحط سالی کا مجھے احساس ہوگا، اگر میں خود پیٹ بھر کر کھاؤں گا تو مجھے کیا پتا میری عوام بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ انسان کو اپنے بارے میں یہ گمان ہو کہ میں جو عہدہ حاصل کر رہا ہوں، جس عہدے کا میں نے مطالبہ کیا ہے خود، یہ عہدہ مجھے گناہ میں مبتلا نہیں کرے گا، کسی مال اور کسی کا نام میں دنیا کے خاطر میں عہدہ طلب نہیں کر رہا، میرے علاوہ کوئی اور اس کے لائق بھی نہیں، انسان پھر عہدہ طلب کر سکتا ہے۔ نمبر 2 دوسری بات جو اس ہمیں آیت سے مل رہی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ رب العزت انسان کو کسی گناہ سے بچا دے تو انسان اس گناہ سے بچنے کے زمرے میں اترائے نہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک گناہ سے بچایا۔ یہ شروع میں نے آپ کو اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے گناہ سے بچایا۔ ہمیں یہ درس دیا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اپنے نفس سے بری ہوں، یہ نفس مجھے گناہ کا مادہ کیا ہے حکم دے رہا ہے، لیکن میں گناہ کی طرف مبتلا نہیں ہوا، گناہ سے اترائے نہیں جب بچ گئے۔ تو انسان اگر کسی گناہ سے بچ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، انسان اترائے نہ۔ نمبر 3 تیسرا مسئلہ کہ اس ٹائم جو بادشاہ مصر تھا وہ کافر تھا۔ یوسف علیہ السلام نے عہدے کا مطالبہ کیا۔ شرعاً مفسرین یہ مسئلہ نکالتے ہیں کیا کسی کافر حکومت کا عہدہ طلب کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک کافر حکومت ہے، آپ اس کا عہدہ طلب کریں گے تو آپ کافر حکومت کی اعانت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن علماء نے یہاں پر یہ جواب دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو کیا تھا، ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ مصر تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ نمبر 2 لیکن یہ رائے کمزور ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ بادشاہ مصر اس ٹائم یوسف علیہ السلام سے جو عہدہ طلب کیا گیا اور جو ان سے بات طے ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے معاملات میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ جس ٹائم حکومت کوئی مداخلت نہیں کر رہی ہے، یہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کے لیے آ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافر کی اعانت نہیں ہے، یہاں پر عوام کی کیا ہے خدمت کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس صورت میں اگر کسی کافر حکومت کا عہدہ ملتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے انی حفیظ علیم،
یوسف علیہ السلام نے جس ٹائم یہ کہا کہ مجھے عہدہ دے دیں آپ، میں اس کے انتظامات کروں گا، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے اپنے کوئی بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اس طرح کے وہ یعنی کہ اس چیز کے بارے میں کیا کمالات آپ رکھتے ہیں کہ آپ اس عہدے کو صحیح طرح چلائیں گے۔ تو اس طرح ان کا فرمایا انی حفیظ علیم، پہلی بات یہ ہے کہ میں امانت دار ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ اس منصب کے بارے میں مجھے معلومات بھی ہیں۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ آیا اپنے کمال کا انسان اظہار کرے؟ اگر اللہ نے اپنے اندر کے انسان میں کوئی اوصاف پیدا کیا ہو تو انسان اس اوصاف کو ظاہر کر سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اولاً تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ انسان میں اس کی وجہ سے اطرانا پیدا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، لیکن کسی موقع پر یہ جائز بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے حکومت بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا، یوسف علیہ السلام مسلمان تھے، انہوں نے عہدہ کا مطالبہ کیا، بادشاہ کو اطمینان نہیں آ رہا تھا، اطمینان دلانے کی خاطر انہوں نے اپنے اوصاف کا ظاہر کیا کہ انی حفیظ، میں امانت دار بھی ہوں، مجھے جو عہدہ دیا جائے گا میں اس کی پوری حفاظت کروں گا، اس میں ناجائز نہیں کروں گا، اور علیم کہ میں اس عہدے کو جانتا بھی ہوں، اس کے بارے میں مکمل معلومات بھی رکھتا ہوں، اس لیے یہ مجھے عہدہ دیا جائے میں مکمل طور پر صحیح طرح چلاؤں گا۔ اور انہوں نے پھر چلا کر دکھایا بھی کہ جس ٹائم قحط سالی آئی تو قحط سالی کے زمانے میں کوئی عوام ایسی نہیں تھی جو بھوکی پیاسی مرتی ہو، ہر ایک عوام تک کیا ہے پورا کا پورا راشن پہنچایا گیا۔ یہ مسائل جو ہمیں اس آیت سے نکلتے تھے، اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں